مسجد بنانی ہے وہ کتنا دیں گے یار؟ مسجد کے مینٹیننس میں کتنا دیں گے؟ مدرسے کے لیے کتنا دیں گے؟ قرآن و سنت کے لیے کتنا دیں گے؟ ہم اپنا جیب دیکھتے ہیں اور قربان جائیں اپنے صحابہ کی ہستیوں کا. اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا. جب ہجرت ہو رہی تھی، ارے بھائی یہ واقعہ سنو، جب ہجرت ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، ان کے پاس 35,000 درہم پڑے تھے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کو خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر نے آزاد کرایا، غلاموں کو آزاد کرایا. حبشہ جانے کی جو ہجرت ہو رہی تھی اس میں کیا کیا؟ پیسہ دیا. 35,000 درہم ختم ہو گئے، 5,000 درہم بچے ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بکر ہجرت کرنا ہے، وہ تمام کا تمام درہم 5,000 درہم لیے اور چل دیے. الرحمن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کی بیوی گھر میں موجود. ابو قحافہ نابینا تھے، ان کے والد نابینا تھے. ان کے والد آئے ان کی بیٹیوں کے پاس، حضرت اسماء اور عائشہ کے پاس، کہا کہ تیرے باپ پر بڑا ترس آتا ہے، دیکھو چلا گیا اپنے نبی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، گھر میں کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا. مجھے پتا ہے کہ کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہوگا، یہ سب کچھ لے کر گیا ہوگا اس دین کے خاطر، سب کچھ لے کر گیا ہوگا. حضرت اسماء نے کیا کیا؟ تو بات جائیں ان عورتوں پر کیا کیا؟ وہ پتھر جمع کیا، پتھر کو کھیسا اور پیسے کی شکل بنائی، پیسے درہم کا شکل بنایا اور درہم کی شکل بنا کر کیا کیا؟ ایک تاک ملا کر جمع کر دیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کے بعد میں فتح مکہ کے بعد ان کو اٹھا کر لے کر آئی. اور اسماء نے کیا کیا؟ ارے دادا جان ہم غلطی پر آئے ہیں، ابا جان تو بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے، بہت کچھ چھوڑ کر گئے. اچھا یہ بات ہے، ہاں یہ دکھاتے ہیں. وہ تاک پر لے جا کر ان کا ہاتھ رکھا. ابو قحافہ نے اوپر سے دیکھا کپڑے کے اوپر سے وہ درہم ہے. کیا ہے؟ درہم ہے. جبکہ ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا تھا. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے. حضرت عمر تو کہتے تھے کہ ابو بکر آپ میری پوری زندگی کی نیکی لے لیں، بدلہ اگر ہو، ادلا بدلی ہو تو آپ میری پوری زندگی کی نیکی لے لیں. بس وہ رات، 3 رات جو آپ نے ہمارے نبی کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، آپ کو سانپ نے ڈسا تھا، وہ جو غار ثور میں جو آپ نے وقت گزارا تھا، بس اتنا دے دے میرے لیے کافی ہے، میرے نجات کے لیے کافی ہے. وہ پوری زندگی کی عبادات اور اعمال دور کی بات ہے. اعتبار نے فرمایا کہ آج کیا ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے، آج بڑھ سکتے ہیں، میرے پاس دولت ہے. ابو بکر کے پاس کیا دولت کم ہے، اس وقت دولت کم ہے. ابو بکر گئے گھر میں اور جا کر جتنا ساز و سامان تھا سب رکھا ایک کپڑے میں اور کوئی موٹری باندھی اور لے کر چلے آئے. اس میں اسماء ایک اور چیز بیان کرتی ہے کہ ابا جان کیا دیوار پر تلاش کر رہے تھے، دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے. میں نے ابا جان سے پوچھا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے ایک سوئی رکھی تھی یہاں پر، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ سوئی بھی اللہ کے راستے میں چلی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے صحابہ اپنے اپنے سامان لے کر. عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر سمجھ گئے کہ آج بھی نہیں جیت سکتے کیونکہ آدھا رکھ کر آئے آدھا لے کر آئے ہیں. عمر نے فرمایا اللہ کے نبی آدھا رکھ کر آئے آدھا چھوڑ کر آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ میرے نبی سب کچھ لے کر آیا ہوں، صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. ایسا بندہ جس نے اس دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنی دولت قربان کر دی، اپنے گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اس شخص کے بارے میں یہ انجینئر مرزا فتوت گالیاں دیتا ان کو غاصب کرتا ہے. اس کو سنیں گے وہ دو چار مسئلے کیا بتا دیا اہل حدیثوں کے حوالے سے، اہل حدیثوں کے فیور میں کیا ہم اس کے دیوانے ہو گئے. بدبخت اہل سنت والجماعت کا نہیں، یہ غاصب ہے، دین کا غدار ہے، دین کا لٹیرا ہے، یہ دین صحابہ پر الزام لگانے والا اور صحابہ کی مقدس جماعت کو یہ گالیاں دینے والا. اس کو بالکل نہ سنیں، اس کا بائیکاٹ کیا جائے.
اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، چاہے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کی ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف کی، ان کے جنتی ہونے کی وجہ، اور طلحہ اور زبیر یہ عشرے